السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز علماء کرام اور حاضرین بھائیوں، دفاع صحابہ کانفرنس آج اہل حدیث مسجد مومن پورہ میں یہ کانفرنس رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے یہ اہم موضوع ہے اس کے حساب سے سننے والوں کو، کہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی چاہ کو چوبند کرے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت آپ جانتے ہیں کہ وہ جماعت ہے جس اسلام کو آج اپنائے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا۔ انہیں دے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے ان پیارے ساتھیوں نے جنہیں صحابہ کہا گیا ہے، انہوں نے اسے پرورش کے، اس کو پالا سنوارا اور اپنے زمانے کو اپنا روشن بنا دیا، اور خلفائے راشدین کی حکومت، ان کی خلافت ایسے تابناک اور روشن کہ ساری دنیا نے وہ دیکھ کر کے اپنا سر پیٹ کر کے رہ گئی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ لائقی اور یہ اسلام جس نے ہر طرح کی تہذیب اور اخلاق سے آپ کو، آپ کی بہو بیٹیوں کو سنوار کے رکھ دیا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ دنیا کی مثال لیں، اب لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیے، آپ کی ہماری بہو بیٹیاں اگر نقاب اوڑھ لیتی ہیں تو دوسروں کو آخر تکلیف کون سی ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں تو ننگے گھومتی ہیں، یہ مسلمانوں کو دیکھو، یہ کس اسلام کے شیدائی ہیں جو اپنے بہو بیٹیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ دنیا آپ کی اس تہذیب کو دیکھ کر کے آپ سے خوش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اسلام کو جس طرح سے لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر قربانیاں پیش کر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس اسلام سے ہم محبت رکھیں اور ان پر دعائیں کریں۔ ہم دعا کریں یا ان کی تعریف کریں۔ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا، ساری تعریف ہی ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی تعریف جو اللہ کی زبان سے، اس کے کلام سے دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا ہے، اور کیا چاہیے۔ لیکن ہم ان کے ذریعے سے اسلام پائے ہیں، اس لیے اپنے مخالفین اور اپنے حاسدین کی اعتراضات کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اپنے علماء سے، اپنی جماعت کے سرکردہ لوگوں سے اگر کوئی بات ایسی سنیں تو اس کے سلسلے میں آپ اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں ایسا اگر کریں گے تو یہ یاد رہے کہ یہ ہماری اولاد نسل در نسل جب بگڑنی شروع ہوگی، جیسا کہ ہماری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ایسے کچھ منظر ہیں۔ آپ پچھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کریے کہ خانہ کعبہ 2 نبیوں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ 2 نبیوں کی اولاد پلی بڑھی تھی وہاں، لیکن آگے چل کر کے ان کو اسلام سے، ان نبیوں کی دعوت سے اتنی دوری ہو گئی، نسل در نسل ان کی اولاد اتنی بگڑ گئی کہ خانہ کعبہ میں لا جا کر کے کتنے بت رکھ دیے۔ ہم اپنے آگے والے نسل کو، اپنی اولاد کو سنبھالتے ہوئے اور یہ احسان ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم یاد کریں، اپنی اولاد کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور یہ جو عنوان رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام، یہ کانفرنس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، علماء کو مل بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام پر اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے انگلی موڑنے کی ہم طاقت رکھیں۔
اللہ سے ہمت مانگیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ ہماری یہ جماعت جو حق جماعت ہے، پوری دنیا میں یہی وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی جماعت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس جماعت کو ترقی عطا فرمائے۔ اس میں جتنے لوگ بھی محنت کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، وقت دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی دین کی ترقی اور ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔